الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے، یہ قدیم زمانے سے یہ تصورات لوگوں میں موجود تھے کہ خدا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ترک دنیا کرنا پڑتا ہے، یعنی دنیا چھوڑنا ہے، جنگلوں میں جانا ہے اور جسم کو تکلیف دینا ہے، شادی نہیں کرے، ملازمت نہ کریں، کھانے کی اور پینے کی ضروریات سے آدمی بالکل بے نیاز ہو جائے۔ اور بالخصوص کل میں نے بات کی تھی آپ کو، گوتم بدھ نے یہ بات کی تھی کہ ڈیزائرز اور ڈیمانڈز کو چھوڑیے، اور خود گوتم بدھ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، اور وہ جنگلوں میں چلا گیا۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے وہ رام کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہندو مائتھالوجی میں کہ رام بڑا بیٹا تھا اور اصولاً اس کو بادشاہ بننا چاہیے تھا، لیکن اس کی جو سوتیلی ماں تھی وہ بڑی چال باز تھی۔ بہرحال اس کو جب بادشاہت کا وقت آیا اس کا، تو اس نے بادشاہ سے کہا تھا کہ میں نے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ آپ میرے وعدے کی تکمیل کریں گے، تو تمہیں کرنا یہ پڑے گا، بڑے بیٹے کو جس کو آپ بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو 12 سال کے بنواس پر بھیج دیجئے اور میرے بیٹے دشرتھ کو آپ بادشاہ بنا دیجئے۔ تو پھر رام نے 12 سال کا بنواس لیا، رام چندر جی جسے کہتے ہیں۔ تو بدھ مت میں اور ہندو مت میں یہ چیز تو تھی کہ جنگلوں میں چلے جائیں، شادی نہ کریں اور وہاں جا کے اللہ اللہ کریں، اور پھر آپ کو وہاں خدا ملتا ہے، جنگلوں میں خدا ملتا ہے، تنہائی میں خدا ملتا ہے آپ کو۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ پھر عیسائیت پر غلبہ ہوا تصوف کا اور رہبانیت کا، اور انہوں نے پھر خانقاہیں قائم کی۔ تو یہ 250 ہجری سے 600 ہجری تک، 250 عیسوی سے 250 عیسوی سے، یعنی حضرت عیسیٰ کے تقریباً 200 سال بعد ہی عیسائیت پوری طرح رہبانیت میں ڈوب گئی۔ اس کو ذرا ترتیب وار سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، پوری عیسائیت وہ اس میں ڈوب چکی تھی۔ ذرا پڑھ لیجئے۔ اب دیکھیے 260 عیسوی کی بات ہے، تو یہ پال آف ساموساٹا ہے، ساموساٹا کا پال، اور یہ حضرت عیسیٰ کے بشر ہونے کا قائل ہے، یعنی اس نے پال کے جو نظریات تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا رد کیا۔ یہ توحید والا تھا یہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ کھلے عام جو ہے یہ لوسیانوس یہ اس کا ہم اثر ہے، 8 سال بعد اس کا انتقال ہوا ہے، ہم اثر ہے۔ یہ بھی کھلے عام کا کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ محض ایک انسان ہے۔ اچھا، یہ جب میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ مدرسے کے لوگ تھوڑی ہیں، آپ لوگ کوئی کیمسٹری کا ہے، کوئی فزکس کا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جو ہے CA کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کرسچن ہسٹری معلوم ہونی چاہیے۔ دنیا کی آدھی آبادی جو ہے وہ عیسائی ہے، اور ان کے اندر کیا نشیب و فراز ہوا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ چلیے، اس کے بعد ہوا یہ اشراقیت پیدا ہوئی۔ اچھا، یہ جو ہے لکھ لیجئے یہاں پر، اس کو نو افلاطونیت کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے نیو پلاٹینزم کہتے ہیں، نو افلاطونیت، یعنی پلیٹو جو تھا نا، افلاطون، اس کا نیا ورژن تھا، اور اس نے کیا کیا
یونانی فلسفے اور ہندو فلسفے کو ملا کر ایک معجون پیش کیا. فلسفی تھا یہ، دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی 270 عیسوی کا زمانہ ہے، یہ 270 کا. اچھا، اسی زمانے میں یہ بدماش پیدا ہوا، کون؟ مانی پسرماش. تو اور حدیث موجود ہے، لیس بینی و بین عیسیٰ نبی، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ لکھ لیجئے یہ، اور میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیے یہاں پر کہ لیس بینی و بین نہ نبی، یعنی عیسیٰ. اور اس نے کیا کیا؟ یہ تو تھا ایرانی، اور نور و ظلمت. اور دیکھیے 215 میں پیدا ہوا. اچھا، اس کا جو مذہب ہے اس کو مینچزم کہتے ہیں، مانویت. اور دیکھو مانوی مذہب مینچزم. اور اس نور و ظلمت کا عقیدہ پیش کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا. دیکھیے وہ کہتا ہے کہ ایک نور ہے، ایک ظلمت ہے، ایک اندھیرا ہے، ایک اجالا ہے. اچھا، زرتشت اور حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا تھا اور خود کو بھی نبی کہتا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ مانی نے یہودیت، عیسائیت اور زرتشت کے مذہب کو ملا کر ایک نیا ملغوبہ پیش کیا. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ایران کا گرو نانک تھا. یہ ایران کا گرو نانک تھا. سمجھ گئے بات آپ؟ وہ سکھ مذہب کیا ہے؟ سکھ مذہب یہی ہے نا کہ ہندو تھے بیسیکلی یہ لوگ، اور اسلام کو تو نہیں پڑھا انہوں نے، نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی. صوفیوں کی صحبت میں رہے، اور صوفی جو الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے یہ بھی صوفی ہو گئے. سمجھ گئے؟ اب وہ صوفیوں کے ہاں پیر اور مرشد یہ الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ گرو نانک گرو ہے. اور لیکن وہ کہنے لگے جی ہم محمد کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم فلاں کو بھی مانتے ہیں. تو ایک مذہب، ایک تخلیق ہو گیا. چلیے جی، اب اس کے بعد 300 عیسوی تک عیسائیوں کے 80-90 فرقے بن گئے. اچھا، اب سینٹ اراسموس جو ہے اس کا زمانہ 303 ہے، پھر تھیوڈرس کا زمانہ 306 ہے، اور ایریس، اب یہ بہت اہم آدمی ہے سینٹ ایریس. 318 میں اس کی وفات اس نے تبلیغ کی 318 میں کہ حضرت عیسیٰ ایک بشر ہیں، خدا کی طرح لازوال نہیں ہے، امورٹل نہیں ہے. 320 میں انہیں جلا وطن کیا گیا. اب آ جائیے 325 عیسوی، بڑی اہم تاریخ ہے کہ نیسیا کی کونسل نے پولوس یعنی سینٹ پال، پولوس کا مطلب ہے سینٹ پال، لکھ لو اوپر سینٹ پال. سینٹ پال کے بارے میں کل بتا چکا ہوں میں کہ ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا دشمن تھا، لیکن ان کے غائب ہو جانے کے بعد، اٹھا لیے جانے کے بعد اس نے ڈرامہ کیا کہ مجھے خواب میں آئے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، یہ ہیں وہ ہے. اور چونکہ بڑا شعلہ بیان مقرر تھا، الو بنا کے اس نے پوری دنیا کو گمراہ کیا. تو اس وقت قطعی طور پر عیسائیت کا مستند مذہب قرار دیا. یہ مجلس کانسٹنٹائن نے بلائی تھی، قسطنطین، یہ رومن امپائر تھا یہ کانسٹنٹائن، اور سینٹ ایریس کے صحیح نظریے کو اس نے مسترد کر دیا. اچھا، 325 میں کونسل بیٹھی مولویوں کی، عیسائی مولویوں کی 325 میں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا تین ہے. اور سینٹ ایریس جو کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے نظریے کو رد کر دیا گیا. اچھا، اب یہ رومنز جو ہے، سن لیجئے، رومنز جو تھے گریک میتھولوجی اور گریک ریلیجن کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے. تو جوپیٹر کی عبادت ترک کر دی گئی اور حضرت عیسیٰ کی عبادت کا آغاز ہوا. اور جوپیٹر یونانیوں کا قدیم خدا تھا جو آسمان اور بجلی کو خدا کہتے تھے. اس کا ایک بت بھی تھا. اور عقاب کو بھی یونانی مقدس آسمانی پرندہ سمجھتے تھے، اور یہی یونانی فوج کا نشان امتیاز تھا. ایگل، عقاب سمجھتے ہیں نا، اقبال کا جو شاہین ہے. اب سمجھ گئے بات ہے؟ چلیے جی،
اب یہاں دیکھیے، اب 325 میں عیسائیوں کی پہلی خانقاہ تعمیر ہوئی مصر کے شہر فیوم کے علاقے میں، پیسپر میں پہلی عیسائی خانقاہ، اس کا نام تھا دیر میمون، دیر المیمون. اور پھر یہ بحر احمر کے ساحل پر دوسری، یعنی ریڈ سی، بحر احمر لکھ لیجئے، ریڈ سی کے ساحل پر دوسری خانقاہ دیر انتانیوس یہ قائم ہوئی. اچھا، یہ جو صوفیوں کی خانقاہ مسلمانوں میں آئی نا، یہ بیسیکلی وہیں سے آئی ہیں، یہ عیسائیوں سے. وہ آتا ہوں، میں آتا ہوں، تھوڑا صبر کیجئے، پھر آتے ہیں ہم انشاءاللہ. پہلے عیسائیت کو سمجھ لینا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب 325 عیسوی میں عیسائیت میں رہبانیت کی بدعت کا آغاز ہوا. اچھا دیکھیے، اب یہ سینٹ پاخومیوس ہیں، پاخومیوس 292 میں پیدا ہوا، 348 میں اس کا انتقال ہوا. راہبوں اور راہبات کے لیے 10 بڑی خانقاہیں تعمیر کی. 15 سال یا 50 سال تک زمین کو پیٹ نہیں لگائی، چٹان کا سہارا لیتا تھا. صرف اتوار کو تبرک کھایا کرتا تھا، پیٹ لگا کے نہیں سوتا تھا. ہاں جی، کھڑے سوتا تھا. میں ابھی دیکھیں گے آپ یہ ہے کیا رہبانیت، کیا چیز ہے، کیا بلا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. تو یہ سمجھ میں بعد میں آئے گی بات، پہلے ان کو سمجھ لیں آپ، عیسائیوں کو تو پہلے سمجھ لیں نا. پھر قرآن نے کہا ابتدعوها ما كتبناها علیہم. قرآن نے اس کو بدعت کہا ہے، تو کیوں کہا بدعت؟ پہلے سمجھے تو صحیح عیسائیت ہے کیا بلا. اب اس کے بعد سینٹ مارکوس 336 خانقاہ کے شیخ کو خوشامد کر کے اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی. وہ ملنا نہیں چاہتا تھا. پھر اس نے شیخ کے حکم پر بھیس بدل کر ماں کے سامنے آیا اور آنکھیں بند کر لی. اس طرح نہ بیٹے نے ماں کو دیکھا اور نہ ماں نے بیٹی کی اصلی شکل دیکھی. دیکھیے، وہ کہتا تھا کہ میں ماں کو دیکھوں گا تو اللہ سے میرا تعلق ختم ہو جائے گا. تو ماں روتی رہی. پھر وہ لوگوں سے کہنے لگی ذرا بیٹی کی جھلک دکھا دو. وہ جا کے اوپر، اچھا وہ اوپر ایک اس نے کیا تھا، ایک مچان بنا کے اوپر جا کے چڑھ کے بیٹھ جاتا تھا اوپر. لوگ آ کے اس کو دیدار کر کے چلے جاتے تھے، پیر صاحب کا دیدار. تو اس نے وہ بھیس بدل کے آیا کہ جو ہے کہ اور آنکھیں بند کر لی، میں ماں کو نہیں دیکھنا چاہتا. کیونکہ عبادت میں خلل پڑتا ہے، عبادت میں خلل پڑتا ہے نا. اللہ کی طرف متوجہ ہوں. ماں باپ کی محبت کو کاٹنا بہت ضروری ہے. یہ 336 کی بات کر رہے ہیں ہم. سینٹ ایریس 256 میں پیدا ہوا، 80 سال عمر پائی. سینٹ ایریس کہتا تھا کہ عیسیٰ اپنے باپ کے ماتحت اور غلام ہیں، اللہ کی طرح انہیں ہمیشگی حاصل نہیں ہے. اسکندریہ کے سینٹ اتھانیوس نے اس کی سخت مخالفت کی. عیسائیوں میں بحث چھڑ گئی کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم ہیں یا حادث ہیں. سینٹ ایریس حضرت عیسیٰ کو حادث سمجھتے تھے. کہا جاتا ہے کہ اس کو مصر کے کیتھولک گروہ نے زہر دے کر مارا، اور آج کل سارے عیسائی اس کو بدعتی کہتے ہیں، ہیٹروڈاکس اور ہیریٹیکل کہتے ہیں. سینٹ اوریس جو ہے، لکھ لیجئے اوپر، یہ توحید پرست تھے. یہ جی پچھلے صفحے پہ بھی گزر چکے ہیں سینٹ ایریس. ہاں، اس وقت وہ سینٹ ایریس وہ 318 میں کھلے عام تبلیغ کی، لیکن ان کا انتقال جو ہے وہ 336 میں ہوا ہے. وہاں لکھ لیجئے ولادت ہے، وہ ولادت. اور سینٹ لوسیان کا یہ شاگرد تھا، سینٹ لوسیان کا. لوسیانوس اوپر جو ہے گزر گیا نا، وہ بھی توحید والے تھے. پہلے دو جو ہے نا، سینٹ ساموسوٹا اور سینٹ لوسیانوس، یہ دونوں توحید والے ہیں. اب آ جائیے پاخیموس، سینٹ پاخیموس آف ایجپٹ. 292 میں پیدا ہوئے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہوا. مصر کے شہر
थेबिस में पैदा हुआ, खानकाह कायम की। अब आ जाइए सेंट एंथोनी। पहला ये ईसाई आलिम था ये, और जवान पहला राहिब है। 250 में पैदा हुआ, 356 में वफात हुई, और मिस्र की पहाड़ी माउंट कालजिम पर इसने डेरे डाल दिए। सेंट एंथोनी के बारे में अथानियोसियोस कहता था कि उसने मरते दम तक अपने पाँव नहीं धोए। इसे राहिबों का बाबा आदम कहते हैं, फादर ऑफ मॉन्क्स। किप्ती ज़बान में ही गुफ्तगू कर सकता था। इसकी सवाने हयात अथानियोसियोस ने लिखी। अच्छा, इधर के पाँव नहीं धोता था, गंदे। अभी अभी और भी इनके आप लतीफ़े पढ़ते जाइए। ये औलिया, ये ईसाई औलिया हैं, सेंट्स हैं ये। और हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये तज़किरतुल औलिया पढ़ा रहे हैं। औलिया के किस्से भी सुन लीजिए ज़रा। सेंट का मानी वो औलिया? हाँ जी, सेंट का मानी वली, पीर वली जो भी आप कहें। अब सेंट एमन जी, किप्ती कॉप्टिक लैंग्वेज, कॉप्टिक नहीं पता कि जैसे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास मारिया किदबिया को भेजा था ना, वो कॉप्टिक थी, किप्ती थी वो। देखिए मिस्र में नजाशी बादशाह था ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मारिया किदबिया को भेजा। उनके वतन से हज़रत इब्राहिम पैदा हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया था। तो मिस्र में जो लोग मकामी थे उनको किप्ती या कॉप्टिक कहते हैं। आज भी सुनिए, मिस्र के जो ईसाई हैं, मिस्र में बहुत ईसाई हैं, उनको कॉप्टिक कहते हैं। लिख लीजिए, किप्ती। इन्होंने सवाल किया है किप्ती के बारे में, लिख लीजिए किप्ती, वहां आप लिख लीजिए कॉप्टिक। अच्छा, सेंट एंथोनी जो खानकाह जो है वो मिस्र के मशरकी सहरा में वाक़ थी, और काहिरा से 334 किलोमीटर दूर है ये, और बहीरे अहमर के पहाड़ों में छुपी हुई है। इसको कहते हैं कि खानकाह दियारे पासपीर, देर पासपीर कहते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए सेंट एमन। इसने कि अब ये जो है साहब जो है ना, पहली रात को अपनी दुल्हन को वाज सुनाया, और दोनों ने तय किया कि वो एक दूसरे से अलग रहेंगे। सुनिए, यहाँ लिख लीजिए, इसके आगे ही लिख लीजिए आप लोग, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भी वो खबीस है जिसने अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया, पहली रात ही उसको भगा दिया उसको। और ये शिवा का पुजारी है, और जंगजू होते हैं। शिवा जो है उनके जंग का खुदा है, जंग का खुदा है ना। और ये राहिब होते हैं और उस शिवा से डरते हैं। वो हिंदुइज्म के बारे में कभी पढ़ाएंगे फिर आपको। तो ये पहली रात को अच्छा दोनों ने कहा कि अच्छा अभी हम एक दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे। इससे कैदी बनाया गया और कत्ल किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए काउंसिल का इजलास हुआ, कैंगरा की काउंसिल का 362 में। ये भी देखिए, एक 325 में वो नीसिया की काउंसिल थी ना, अब ये कैंगरा का। अब यहाँ क्या हुआ, पादरी के लिए गैर शादीशुदा होने पर पाबंदी थी, लेकिन 386 में ये कानून बदल गया। अब ईसाइयत में ये कानून बन गया कि जो पादरी है वो शादी नहीं कर सकता। अच्छा, अब उसका नतीजा ये निकला, सुनिए, कि आज भी ये तो बात हो रही 362 की ना, और आज हम हैं 2023 में, यानी 1700 साल तकरीबन गुजर गए। आज भी चर्चेस के अंदर जिना होता है और होमोसेक्सुअलिटी होती है, क्योंकि जब आप फितरत के साथ जंग करते हैं तो फितरत आपको हमेशा शिकस्त देती है। इस्लाम याद रखिए, लिख लीजिए यहीं पर। सिस्टर्स होती हैं चर्च में, वो तो नहीं शादी करती। अरे आता हूँ भाई, खुदा के बंदे हैं, जरा सुनो आपसे। इधर देखो,
اسلام لکھ لو پہلے یہاں پر، یہیں لکھ لو تم شاید یہاں پر کہ اسلام دین فطرت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اصوم و افطر، میں کبھی ایک دن روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی ناغہ بھی کرتا ہوں، اور انا اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں۔ اچھا اب ادھر دیکھو، چرچز میں ایک تو ہوموسیکچویلٹی ہوتی ہے، دوسرے لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتی ہیں۔ وہ لیسبینزم کیا ہے اس پر میری کتاب ابھی آ رہی ہے، تو تیار ہے مسودہ، وہ جب شائع ہو جائے تو پھر جو ہے پڑھ لینا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے جائیے۔ پوپ لائبیریس، اس کی وفات پر 2 گروہوں میں لڑائی ہوئی کہ اگلا پوپ کون ہوگا۔ روم کے صرف ایک چرچ سے 137 لاشیں نکال لی گئیں۔ سینٹ اتھانیوسیوس، یہ پہلے اس کا ذکر آ گیا ہے، یہ وہ ہے جس نے سینٹ اینتھونی کا یہ شاگرد تھا، مرید تھا، اسی نے اپنے پیر کی سوانح عمری لکھی۔ تثلیث کے عقیدے کا زبردست علمبردار تھا۔ تثلیث لکھ لو، ٹرینیٹی۔ تثلیث کے آگے انگلش میں لکھ لو ٹرینیٹی، یعنی ٹرینیٹی کا مطلب ہوتا ہے 3 خداؤں کو ماننا۔ جی نہیں وہ بتاتا ہوں، ایک منٹ۔ ایرینزم کی اس نے سخت مخالفت کی، یعنی توحید کی، اور مصر کے پیروکاروں نے ایرین عیسائی فرقے پر حملہ کیا۔ کنواری راہبات پکڑ پڑ کر نکالی گئیں اور ان کو ننگا کر کے خاردار شاخوں سے پیٹا گیا، جسم پر داغ لگائے گئے کہ اپنے عقیدے سے توبہ کر لیں۔ دیکھ رہے توحید والوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ ان کو زمین میں دفن کر کے آرے سے چیرا گیا۔ جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ، اللہ ایک۔ وہ کل آیت پڑھی تھی ہم نے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ایک اللہ عزیز و حمید کو ماننا وہ جرم تھا جس کی بنیاد پر ان کو سزا ملی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آپ کی جان خطرے میں رہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر کہیں گے آپ، پھر آپ کی جان خطرے میں ہے، یاد رکھیے۔ اچھا اب سینٹ بیسل ایرینزم توحید کی ہے، یہ ایرینزم وہی ہے، سینٹ ایریس کا جو مذہب ہے اس کو سینٹ ایرینزم کہتے ہیں، پہلے گزر چکا ہے نا، توحید والا تھا اس۔ اچھا سینٹ بیسل یونانی تھا اور ترکی میں قیام کیا، نیسیا کے موقف کی حمایت کی۔ وہ نیسیا کی جو کونسل ہوئی تھی 325 میں، عیسائی عالم، بہت بڑا عالم تھا یہ۔ سینٹ باسل ہنسنے اور مسکرانے کو بھی ممنوع قرار دیتا تھا۔ دیکھیے وہ فیض احمد فیض نے کہا کہ جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھے، یہ حضرت چاندنی کو بھی حرام کہتے ہیں، یہ حضرت چاندنی کو بھی حرام کہتے ہیں، تو یہ حضرت تو مسکراہٹ کو بھی حرام کہتے ہیں۔ اچھا یہاں لکھ لو، یہیں ساتھ میں لکھ لو، تم لکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور شخص مسکرانے والا نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما رأیت من رسول اللہ اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا، ہر وقت مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ ہوتی تھی۔ دیکھیے جب آپ عیسائیت کو پڑھ رہے ہیں نا، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیے۔ میں آپ کو جو بات یہاں پورے 1 مہینہ بتانا چاہ رہا ہوں نا، ایک ہی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے نمونہ بناؤ، مثال بناؤ، ان سے محبت کرو، ان کی نقل اتارو، ہر چیز میں ان کی کاپی کرو، ان سے محبت کرو، تو تم ولی بنو گے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معتدل ہیں، ماڈریٹ ہیں، انتہا پسند نہیں، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھو تم لوگ۔
یہ گھول گھول کے تمہارے دماغوں میں اور تمہارے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں. ہر اس آدمی سے دور ہو جاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہے. چلو آگے اب آ جائیے رہبانیت. موناسٹسزم کے بارے میں عیسائیوں میں 2 مختلف رجحانات نے جنم لیا. اچھا، نمبر 1 مادیت سے فرار، انکار نفس اور خواہشات کا ترک کرنا، اور رہبانیت کی طلب بہرحال مشترک تھی. مشترک. اچھا، ایک فطری رہبانیت اور غیر فطری رہبانیت. ایسیٹزم جس میں جسم کو تکلیف دی جاتی ہے، اور یہ کیا چیز ہے سنیے، سیلف انفلیکشن اور باڈی مورٹیفیکیشن. دیکھو، جسم کو تکلیف دینا. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، گزرے ہیں ہمارے بزرگ، پوری رات وہ ایک پیر پہ کھڑے ہوتے تھے اور یا علی کہتے تھے، یا علی. ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے تھے. کیوں کھڑے ہو رہے ایک ٹانگ کے اوپر؟ یا علی کیوں کہتے تھے؟ بڑے پیر تھے نا. اچھا، یہاں تک کہ کیلوں سے لیس بستر پر سونے کی مشق کی جاتی تھی. اچھا، اس میں فلسفہ کیا ہے سن لیجئے، لکھ لیجئے کہ جتنا آپ جسم کو تکلیف دیں گے اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوں گے. لکھ لو، more you torture your body, more close will you be with Allah. جسم کو تکلیف دو، اللہ کا قرب حاصل کرو. سیلف انفلیکشن اینڈ باڈی مورٹیفیکیشن. اب آ جائیے ڈیمیسیئس. یہ اٹلی کا آدمی تھا اور یہ بہت بڑا عالم ہے. اس نے بائبل کو کمپائل کیا. اچھا، بائبل دیکھو، یہاں بائبل رکھی ہوئی ہے. ویسے میں کل دیکھ رہا تھا اچھا، یہ پاکستانی ایسی عجیب قوم ہے، گھر میں جگہ نہیں ہوتی نا کتابوں کی، لا کے مسجد میں ڈال دیتے. اچھا، اور کرتے کیا ہے سنو، ہر قسم کی گندی کتاب لا کے مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں. وہ خود بھی گندے ہوتے ہیں، مسجد میں لا کے بھی گند چھوڑ کے جاتے ہیں. یہاں دیکھیے وہ لا کے، چلو بائبل اگر مطالعے کے لیے تو ٹھیک ہے، کمپیریٹیو ریلیجن کے لیے، لیکن یہاں لا کے سامنے رکھ دیا. اب دیکھو نیچے کی جتنی کتابیں ہیں نا، علم غلم پتہ نہیں کیا لا کے رکھ دیا ہے وہاں پر. اچھا، کوئی پارے لا کے رکھ رہا ہے، کوئی فلاں لا کے رکھ رہا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ڈمپ ایریا ہے. یہ مسجد نہیں ہے، ڈمپ ایریا ہے. اچھا دیکھیے، اب آ جائیے سینٹ جیروم، عیسائی عالم، بہت بڑا عالم ہے بھائی. یہ ہی از اے رائٹر. جیروم، اس نے نئے عہد نامے کو عبرانی سے لاطینی زبان میں ترجمے پر اتفاق کیا. دیکھیے، یعنی اب یہ ہیبریو سے یہ لیٹن میں آ رہا ہے، یہ لیٹن میں. اور ساری زندگی کنواری رہنے والی خواتین کو سینٹ جیروم کہتا تھا کہ یہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس کی ماں کو کہتا تھا وہ مسیح کی ساس ہے. اچھا، یہ مولوی ترغیب دیتے ہیں نا آپ کو، مولوی ترغیب دیتے ہیں. ترغیب سمجھتے ہیں نا، انسینٹیوز دیتے ہیں. جیسے ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ بچے کو حافظ بناؤ، کہ تاج پہنایا جائے گا، تو وہ بچہ جو ہے حفظ کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے ان کو فکر نہیں ہوتی. تاج مل گیا ان کو، اس کے بعد نہ عربی پڑھاتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تاج پہن لیا بس. انسینٹیوز ہوتے ہیں. اچھا، ایک وہ اتنے پیسے دے دو، اتنے اسپانسر کرو. تو یہ اس کا انسینٹیو یہ تھا کہ جو عورت شادی نہیں کرے گی لڑکی، اور چرچ کے حوالے کر دو اس کو، تو وہ مسیح کی دلہن بنے گی. اور وہ ماں سے کہتا تھا تم مسیح کی ساس بن جاؤ گی. اچھا، اس میں ادھر لکھا ہوا ہے نئے عہد نامے. نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے، یہ کدھر سے فرق ہے؟ نیا کون سا، پرانا کون سا؟ اچھا، وہ یہ پھر میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن موٹی بات میں ذرا سمجھاتا ہوں. ادھر دیکھو، پہلے بورڈ کی طرف دیکھ لو. دیکھو، یہ بائبل ہے نا، یہ بائبل ہے. تو بائبل میں یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہلاتی ہے، اور یہ نیو ٹیسٹمنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے.
اب یہاں پر پہلے 5 ابواب ہیں، 5 ابواب ہیں. یہ اس میں یہ تورات نہیں ہے، بلکہ تورات کا نچوڑ یا اس کا، تورات کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کی کچھ تعلیمات ہیں الٹی سیدھی جو بھی ہے. اور یہاں پر 4 اناجیل ہیں، 1 2 3 4. ٹھیک ہے، انجیل ایک تھی لیکن ہو گئے وہ اناجیل 4، یعنی 4 انجیلز. ایک بائبل ایک جان کی ہے، ایک لوک کی ہے، ایک مارک کی ہے، اور ایک جو ہے جان اور میتھیو کی ہے. مارک اینڈ میتھیو، جان اینڈ لوک، یہ جو ہے 4 بائبلس ہیں. اس کے بعد یہاں پر پھر اب یہاں پر بہت ساری یہ پال کے خطوط وغیرہ یہ بہت سارے ہیں، اس میں بہت ساری اور ایڈیشنز ہیں. اس میں بیسیکلی اس کو نیو ٹیسٹمنٹ، اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. بائبل بھی ایک نہیں ہے، 4 ہیں، 4 گاسپل. اس کو گاسپل کہتے ہیں. 4 ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر بہت ساری کتابیں ہیں. یہاں ہر نبی کی ایک کتاب ہے، جیسے مثال کے طور پر حضرت داؤد کی کتاب ہے، نہمیہ نبی کی ہے، ملاچی کی کتاب ہے، جاب، اس طرح بہت سارے انبیاء کے قصے، اور سینٹ آموس کی، وہ آپ دیکھ لیجئے. آپ اچھا جی، اب آ جائیے کہ اس کا قول ہے. سنیے، سینٹ جیروم کہتا تھا، عفت کی کلاڑی سے ازدواجی تعلق کو لکڑی کے کاٹ پھینکنا سالک کا اولین کام ہے. یعنی سنیے، وہ کہتا تھا مرید، سالک کے آگے نیچے لکھ لو، مرید کا کام یہ ہے کہ وہ پاک دامن رہے اور ازدواجی تعلق کو ختم کر دے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، سمجھے، ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا، اب سینٹ سیریسیس نے حکم جاری کیا کہ جو پادری شادی کرے گا یا شادی کے بعد بیوی سے تعلق رکھے گا اسے منصب سے معزول کر دیا جائے گا. تو سینٹ جیروم نے اس فیصلے کی تائید کی. اس نے فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، بالکل. اس کی تعلیم یہ تھی کہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آنسو بہائے بغیر صلیب کے جھنڈے کی طرف چل. بے رحمی ہی تقویٰ ہے. اس نے اپنے زمانے کے پادریوں کی شکایت کی کہ ان کی دعوتیں اپنی شان میں گورنروں کی دعوتوں کو شرماتی ہیں. اب ایک طرف تو بڑی ڈنرز ہو رہے تھے وہاں پادریوں کے، اور دوسری طرف یہ چل رہا تھا سارا کام. پیروں کی کبھی دعوتیں آپ نے اٹینڈ کی؟ نہیں کی تو جا کے اس کا دیکھ لو، جنگ میں جا کے پیروں کی محفلیں دیکھ لو تم لوگ کیسی ہوتی ہیں، یا ملتان میں جا کے دیکھ لو. جی، اس میں لکھا بے رحمی ہی تقویٰ، یہ بے رحمی صلہ رحمی کا الٹ ہے یا ظلم والا بے رحمی؟ نہیں، صلہ رحمی، کیونکہ پیچھے ارے دیکھو بیٹی، اچھا آپ نے اچھا کیا تو میں یہاں لکھ لوں، تم آپ نے ایک نئی اصطلاح پھر ایڈ کرنی ہے. ادھر دیکھو ذرا غور سے، ادھر دیکھو سب لوگ، بھائی نوٹ کر لو یہ بات. انہوں نے اچھا سوال کیا ہے. عربی میں بچے دانی ہوتا ہے نا، بچے دانی، ماں کے پیٹ میں بچے دانی ہوتی ہے نا، اس کو رحیم کہتے ہیں. رحم نہیں ہے، یہ ہا کے نیچے زیر ہے. رحم اور چیز ہے، مرسی. یہ رحیم ہے، اس کی جمع ہے ارحام. ٹھیک ہے، اس کو کاٹنا اس کو کہتے ہیں قطع رحمی. رحم ہے قطع رحمی. اور ایک ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب ہے جوڑنا، صلہ کا مطلب ہے جوڑنا، اور قطع کا مطلب ہے کاٹنا. تو یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو کاٹنا. کیونکہ رشتے کہاں بنتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں. چچا کہاں بنتا ہے؟ یہاں بنتا ہے. ماموں کہاں بنتا ہے؟ یہاں بنتا ہے. سارے رشتے ماں کی بچے دانی میں بنتے ہیں. تو الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، الذین یقطعون ما امر اللہ بہ
والذین ينقضون عهد اللہ، یہ الذین یصلون ما امر اللہ به ما الذین یصلون ما امر اللہ الذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل۔ چلیے جی، جزاک اللہ خیر۔ اب آ جائیے رومن سائنائڈ۔ تو یہاں یہ ان کی کونسل تھی عیسائیوں کی، تمام عیسائی پادریوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ازدواجی تعلقات سے کنارہ کشی کر لیں۔ یہ کب ہوا؟ 386 میں فیصلہ ہوا۔ اب آ جائیے سینٹ جان اسیوط۔ یہ اسیوط سن لیجئے، یہ میں گیا ہوں اسیوط، یہ جلال الدین سیوطی وہیں کے رہنے والے تھے۔ یہ قاہرہ سے اس طرف ہے، سوڈان کی طرف بہت دور ہے۔ اور سینا میں خانقاہ تعمیر کی، وادی سینا میں ایک کمرے میں بند رہتا تھا، کھڑکی سے بات کرتا تھا۔ بادشاہ کی فتح کے بارے میں اس کی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی، پیش گوئیاں بھی کرتے تھے لوگ۔ سینٹ مکاریوس، یہ 300 عیسوی میں پیدا ہوا اور نتریا نترون کی پہاڑی کا راہب تھا یہ، اور 391 یا 95 میں وفات پائی۔ کہتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت نے اس پر زنا کا الزام لگایا، یہ خاموش رہا، لیکن عورت زچگی کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور اعتراف کیا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا۔ تو یہ واقعہ بہت مشہور ہوا، تو اور اس کے بعد یہ جنگل میں چلا گیا صحرا میں۔ جسم کو اذیت دینے کے لیے اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ وزن اٹھائے رکھتا تھا، دلدل میں سوتا تھا، دلدل میں، کیچڑ میں، اور اس کے ننگے جسم کو زہریلی مکھیاں کاٹتی تھیں۔ اس کے مرید سینٹ یوبیوسیوس 150 اس کا مرید جو ہے وہ، اب پیر جو ہے وہ 80 پاؤنڈ اٹھاتا تھا، تو مرید جو ہے 150 پاؤنڈ اٹھا کے پڑتا تھا، یعنی باڈی کو تکلیف دو۔ اچھا 3 سال ایک خشک کنویں میں رہا، ایک گڑھا کھود لیا اس نے اور گڑھے کے اندر رہتا تھا خشک کنویں میں۔ آگے جائیے سینٹ سیبیوس۔ اچھا یہ کیا کرتا تھا؟ بدبودار مکئی مہینہ بھر پانی میں بھگو کر کھایا کرتا تھا، یعنی مکئی کو بھگو دیتا تھا، 1 مہینے کے بعد جو سڑ جاتی تھی نا بالکل، وہ جو ہے۔ اچھا اس میں ایک اور بھی نکتہ ہے، کیا نکتہ ہے جلدی بتاؤ؟ جی جی، یعنی وہ اس میں شراب بن جاتی، فرمنٹیشن ہو جاتی۔ چلیے آگے اگلے صفحے پہ جائیے، سینٹ تھیوڈوسیس۔ اچھا یہ جو ہے یہ حکمران بھی بن گیا اور 395 میں ڈیتھ ہوئی، استنبول میں اس کی تدفین ہوئی۔ اس کی ماں کئی پادریوں کے سفارشی خطوط لے کر آئی کہ ایک نظر بیٹے کو دیکھ لے، اس نے انکار کر دیا۔ یہ بھی سنیے، یعنی رشتوں کو کاٹو تو خدا ملے گا۔ آگے آئیے سینٹ گریگوری اول، عیسائی عالم اور راہب تھا، فلسطین کا پادری تھا یہ۔ ابھی یہ دیکھیے، یہ ذرا ایریا کون سا ہے، ادھر دیکھیے پہلے، ایجپٹ اور فلسطین یہ ایریاز ہیں، اور سینا کا علاقہ جہاں عیسائیوں کی رہبانیت اپنی یہ نرسری تھی، یہاں سے وہ پل بڑھ کے جوان ہوئی۔ یہ کہتا تھا کہ نیسیا یہ مقام بدکاری کا اڈا بن گیا ہے، یہ تسلیم کر رہا ہے کہ سینٹ ایمروز عیسائی عالم اور راہب تھا، تو پوپ سیریسیس نے حکم جاری کیا کہ جو پادری شادی کرے گا یا شادی کے بعد بیوی سے تعلق رکھے گا اسے منصب سے معزول کر دیا جائے گا۔ تو سینٹ ایمروز نے اس فیصلے کی تائید کی۔ اچھا ایوگریسیس، یہ بھی صحرا نشین تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، ماں باپ کے خطوط کو پڑھے بغیر جلا ڈالا کہ کہیں ان کی محبت کے جذبات بیدار نہ ہو جائیں۔ یہ فلسطین کے راہبوں کے ضبط نفس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ یکجا غسل کرتے تھے، ہم آغوش ہوتے تھے، لیکن ان کے اوپر فطرت غلبہ نہیں پا سکتی تھی۔ یعنی کتنی بڑی طاقت تھی، روحانی طاقت تھی ان کے اوپر، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ پریکٹس کرو،
بلکہ ایک صاحب تو اس میں ایسے تھے، شادی کی رات اس نے اپنی بیوی سے کہا تم کپڑے اتارو، اس نے کپڑے اتار دیے. اس کے بعد اس نے دیکھو ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن اپنے پاور کو ڈیولپ کریں گے کہ جسم سے جسم لگانا ہے لیکن کرنا کچھ نہیں ہے، تاکہ دیکھیں گے کہ ہم میں قوت ضبط کتنی ہے. اچھا دیکھیے اب میں پڑھاؤں گا رمضان میں آپ کو کہ اسلام نے روزہ کیوں رکھا گیا ہے، وہ پھر پڑھاؤں گا، روزے کے احکام پڑھاؤں گا تو پھر بتاؤں گا کہ اسلام بھی چاہتا ہے کہ آپ کے اندر ضبط نفس ہو، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جاؤ. احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور کہا کہ بیوی ایک مہینہ تم بیوی کے سے دور کیسے رہ سکتے ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہے، ایک مہینے تک لباس کے بغیر رہ سکتے ہو تم. تو بیوی پر جو پابندی ہے وہ غروب آفتاب تک ہے، غروب آفتاب کے بعد بیوی سے پر کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن مجید 187 سورہ بقرہ. چلیے، سیریسیس نے حکم جاری کیا کہ جو پادری شادی کرے گا یا بیوی سے، اچھا یہ تو پڑھ چکے ہیں. اتھاناسیوس یہ بھی عالم اور روبی، 401 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. سینٹ الیکسس شادی کی رات بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا. یہ سب نریندر مودی کے چیلے ہیں سب. یہ امیر باپ کا بیٹا تھا، شام کا سفر کیا، روم واپس آیا. اچھا ادھر دیکھیے، اب روم واپس آیا نا تو والدین جو ہے فقیر، اپنے گھر پہ ہی فقیر بن کے آ گیا. اس نے کہا مجھے رہنے کی جگہ چاہیے. تو وہ اس کا باپ جو تھا اس نے کہا کہ دیکھو یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں نا اوپر، اس سیڑھیوں کے نیچے یہ جگہ ہے نا، تو یہاں سو جا. تو 17 سال اپنے ہی گھر میں رہا، لیکن باپ کو نہیں بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. 17 سال باپ کے ساتھ رہا. اور سنیے، موت کے بعد اس کے جسم سے ایک خط برآمد ہوا جس میں اس نے اپنی شناخت ظاہر کی. کیسے صاحب کمال بزرگ ہیں، دیکھیے آپ. اچھا اب دیکھیے اس کے بعد 419 میں بائبل میں غیر عبرانی ابواب کا اضافہ. تو 397 کے اجلاس کے بعد 419 کا اجلاس ہوا جس میں سینٹ آگسٹائن کی کوششوں سے بائبل میں غیر عبرانی یعنی نان جوش، نان ہیبریو چیپٹرز شامل کیے. اب آ جائیے سنیے، عیسائیت میں ہندو فلسفے، اشراقیت اور افلاطونیت کی آمیزش کا آغاز. اب یہ سینٹ آگسٹائن ہے، یہ بہت اہم ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 531 میں، 571 میں پیدا ہوئے نا. یہ 430 میں وفات ہوئی ہے اس کی. کس کی؟ آگسٹائن کی. یہ بھی بہت بڑا عالم ہے، بہت کتابیں ہیں اس کی. اور 394 میں پیدا ہوا، اور اس نے سینٹ آگسٹائن نے بھی اس فیصلے کی تائید کی. آگسٹائن نے لکھا ہے کہ اس کے زمانے تک 88 فرقے پیدا ہو چکے تھے جو ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے تھے. اکھاڑا جو ہے وہ اسکندریہ تھا. اسکندریہ مصر کا دوسرا بڑا شہر ہے، الیگزینڈریا کہتے ہیں، قاہرہ کے ساتھ ہی ہے. میں گیا ہوں. 386 میں سینٹ اینتھونی کی سوانح حیات کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا ہے. اچھا اب سن لیجئے، اب یہ بائبل کو تو چھوڑ دیے ان لوگوں نے. اچھا یہی چیز سن لیجئے ہمارے لوگوں نے بھی شروع کر دی. قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا. اب عبد القادر جیلانی کی حالات زندگی اور بایزید بستانی کے حالات زندگی، حضرت فلان فلان کے حالات زندگی، اب یہ لائف ہسٹری ان کی لکھ رہے ہیں ان کی. چلیے اس کے بعد سنیے، 404 میں پاخیموس کی کتاب کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا. ابتدائی دور میں مینچزم سے متاثر تھا. یہ مانوی بتا چکے ہیں نا، مانی پرباش کون تھا؟ جھوٹا نبی تھا. پھر یہ پلاٹونس کی نو افلاطونیت سے متاثر ہو گئے. 386 میں عیسائیت قبول کی اور مذہب کو فلسفے سے ملانے کی کوشش کی. اور یہ پہلا آدمی ہوا جس نے کہا کہ مین از بائی برتھ ہی از اے سینر، پیدائشی طور پر گناہگار پیدا ہوتا ہے. لکھ لے
کہ ڈاکٹرین آف اوریجنل سن کا موجد ہے یہ. چرچ کو خدا کے روحانی شہر کا نام دیا. اچھا اب یہ چرچ سنیے، اب یہ چرچ ایک بہت بڑی مقدس جگہ بن گئی ان کی. اب اس کے خلاف بغاوت پھر کب ہوئی؟ وہ 17 میں یہ فرینچ ریولیوشن کے سے پہلے جو ہے وہ ساری ہوئی، 1789 سے 99 تک فرینچ ریولیوشن. نائلس اب آ جائیے تو یہاں لکھ لو، تم یہاں ساتھ میں لکھ لو جو کہ اسلام کے نزدیک ہر بچہ کیا ہوتا ہے؟ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین فطرت ہے. ابھی بھی چل رہی ہے ڈاکٹرین کیا؟ ڈاکٹرین آف اوریجن. بالکل ہے، بالکل ہے. اب آئیے سینٹ سائرل کے مریدوں نے اسکندریہ میں مخالف فرقے کی ایک راہبہ کو پکڑا، کلیسا لے گئے، اسے قتل کیا، بوٹی بوٹی نوچ ڈالی، پھر آگ میں جلا ڈالا. اچھا ایک طرف سن لیجئے، یہ لوگ بڑی عجیب لوگ ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کو مار رہے ہیں. ایک طرف تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، خدائی لوگ ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اور دوسری طرف دوسرے فرقے کو برداشت نہیں کر سکتے، ٹالرنس نہیں ہے ان کے پاس. سینٹ سائمن ایسٹر سے پہلے 40 دن کا فاقہ کرتا تھا، 1 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا. اچھا یہ ایک ٹانگ پر جو کھڑے ہونے والے ہمارے پیر پیدا ہوئے نا، یہ اسی کے پیروکار ہیں. یہ نہیں کہاں سے سیکھی ہے، یہ وہیں سے سیکھے ہیں سب عیسائیوں سے. اچھا شام کے شہر حلب ایلیپو میں 40 فٹ بلند ستون پر 30 سال گزار دی. اچھا ایک پلر تھا وہاں شام میں، وہ پلر کے پاس کھڑا رہا یہ 30 سال، دھوپ بارش سردی گرمی میں وہیں رہتا تھا. مرید کھانا پہنچائی ولی کی بہترین مثال. جتنا گندا اتنا بڑا پیر. جتنا گندا اتنا بڑا پیر. اچھا یہ دیکھو یہاں لکھ لو، یہاں قرآن کی آیت لکھ لو. دیکھو اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. لکھ لو، یہیں لکھ لو. دیکھو جب میں جس طریقے سے پڑھاتا ہوں نا، سن لو، میں کرسچینٹی کو پڑھا رہا ہوں اور ان کی ہسٹری آف موناسٹسزم پڑھا رہا ہوں، ساتھ میں اسلام بھی بتا رہا ہوں آپ کو. کیونکہ اکثر کتابوں میں کیا ہوتا ہے، آپ وہ پڑھ کے آپ اسی کے ہو جاتے ہیں. اوہ چلو ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں، سمجھے. اچھا بات نہ کرنا، ادھر دیکھیے، کم مطلب بتا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیے نبی میں اور صوفیزم کے فرق کو ساتھ ساتھ جان کے جیو. اچھا بات نہ کرنا، کم کھانا، کم سونا ولایت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. قلت الکلام، قلت الطعام، قلت المنام ولایت کی شرائط تھیں. اب سن لیجئے، یہ ایگزیکٹلی ہمارے صوفیوں نے یہ جملہ بورو کیا ہے. قلت الکلام، قلت المنام اور قلت الطعام. کم کھاؤ، کم سو اور بات کم کرو. بھائی بات کرنی ہے تو کرو، اچھی بات کرو، سمجھے. اس میں کیا پابندی ہے؟ جہاں دیکھو جہاں بولنا ہے بولو، جہاں چپ رہنا ہے چپ رہو. لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے نا تو چپ رہو. حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، سمجھ گئے، یا تو بھلی بات کرو یا چپ رہو. فلیقل خیرا او لیصمت، فلیقل خیرا او لیصمت. اسلام نے گفتگو کے آداب سکھائے ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ کم کرو، کم کھاؤ. بھائی اگر ضرورت ہے تو کھا بھی لو، اگر سونے کی ضرورت ہے تو سو جاؤ. جیسے ایک عورت جو ہے مسجد نبوی میں، اس نے کیا کیا، ایک ڈوری باندھ لی، اور لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا کہ یہ زینب کی ڈوری ہے، رسی باندھی ہے مسجد کے اندر. اچھا وہ کیوں باندھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ رات کو آتی ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، تو نیند آتی ہے تو ڈوری پکڑ لیتی ہے تاکہ گر نہ جائے.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوری کٹوا دی. اسے کہا کہ نیند آتی ہے سو جاؤ. لیکن یہ کیا ہے کہ نیند آ رہی ہے, گر پڑ رہے ہیں, آپ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اسلام دین اعتدال ہے. چلیے آگے. ماں باپ کو چھوڑ کر 37 سال غائب رہا. باپ اس کے غم میں مر گیا. ماں ملنے آئی, اس نے انکار کر دیا. 3 دن تک دروازے پر کھڑی رہی اور مر گئی. تب ولی صاحب ماں کی لاش پر آنسو بہانے اور آئے اور مغفرت کی دعا کی. چلیے جی. سینٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر میری ماں, میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری ماں مجھے بلاتی, میں نماز چھوڑ کر چلا جاتا. حوالہ, ہاں تو حوالہ دیکھتے ہیں. حوالہ دیکھ لیجیے. ہمیشہ یاد رکھیے. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں, سنیے. میری کوئی بات میں آپ کو بتاؤں نا, اگر غلط ہو اس کو اٹھا کے پھینک دو. کوئی ضعیف حدیث, کوئی غلط بات, میں وصیت کر رہا ہوں. میری بات, میں آپ لوگوں کا استاد ہوں, پڑھا رہا ہوں نا, لیکن میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. کوئی غلط بات کہوں اٹھا کے پھینک دو. فالو کس کو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ لوگوں کو نصیحت یہ کرتا ہوں, جب بات کرو تول کے کرو, ناپ کے کرو اور حوالے کے ساتھ کرو. سنی سنائی بات کبھی آگے نہ پہنچاؤ. چلیے. سینٹ پومن مصر کے صحرا میں اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا. ماں دیکھنے آئی, چلاتی رہی کہ میں تمہاری ماں ہوں, لیکن ان سارے اولیاء نے نہ دروازہ کھولا نہ ملاقات کی. ماں سے کہہ دیا کہ اب قیامت کو ملیں گے. جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے, کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. سینٹ بیسوریون 40 دن تک زمین کو پیٹ نہیں لگائی. 40 سال تک. سنیے آپ. سینٹ اینتھونی کا شاگرد تھا اور ہمیشہ کھلی فضا میں رہتا تھا, شیڈ میں نہیں رہتا تھا. دھوپ, گرمی, بارش, برف جو بھی ہو. آئیے سینٹ ابراہم. سینٹ اینتھونی کی پیروی کرتے ہوئے 50 سال تک نہ اپنا منہ دھویا نہ اپنا پاؤں. شادی کی پہلے رات ہی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ گیا. یہاں بھی لکھ لیجئے, بریکٹ میں لکھ لیجئے, نریندر مودی. اچھا. سینٹ گیلیسیس, یہ تونس میں پیدا ہوا, تونسیا. اچھا, یہ نارتھ افریقہ میں یہ ساری عیسائیت اب پھیل رہی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, اور تو وہاں رہبانیت پھیل رہی ہے. 492 میں پاپائیت کا آغاز ہوا. 496 میں وفات ہوئی. تقریباً 100 سال بعد اس نے بائبل کے مرتب کردہ بائبل کی, سینٹ ڈیمیسیس کی مرتب کردہ بائبل کی دوبارہ ترویج و اشاعت کی اس نے. اچھا. جسٹینین, زینو اور رواقیت کے نظریات کو عیسائیت میں شامل کیا گیا. اس کو ہیڈنگ بناؤ, باکس بنا لو اس کا. یہ ہیڈنگ ہے اصل میں. اب یہاں ہو رہا ہے, دیکھیے 3 نظریات ہیں. سینٹ جسٹینین ایک حکمران تھا. زینو جو ہے وہ فلسفی تھا, سائپرس کا. اور رواقیت بتا چکا ہوں میں, اسٹوئسزم. تو ان تینوں کو ملایا اس نے. رومی فرما روا جسٹینین نے اور بعض عیسائیوں نے رواقیت کہتے ہیں اسٹوئسزم کو, عیسائیت میں شامل کرنے کی کوشش کی. اچھا, یہ کیا ہے سن لیجئے. یہ آپ کا وحدت الوجود ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کے اندر پوری کائنات ہے اور کائنات کی ہر چیز میں خدا ہے. یعنی سنو, لکھ لو انگلش میں, ایوری تھنگ از گاڈ اینڈ گاڈ از ان ایوری تھنگ. نان سینس ہے, سب بکواس ہے یہ. اچھا سر, اس کے اندر یہ عقیدہ وحدت الوجود کہ وہ بھی اسی طرح نہیں سے ملتا نہیں کہ ہر چیز خدا میں سماتی ہے, خدا ہر چیز میں سماتا ہے. میں آتا ہوں بعد میں, وہ پھر اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. لیکن پہلے سن لیجیے. ادھر دیکھو, بورڈ کی طرف دیکھو, بورڈ کی طرف, ادھر دیکھو, بورڈ کی طرف. یہ دیکھو, یہ دو سنیے, یہ ہے کل. یہ کیا ہے؟ یہ کل, یہ ٹوٹل ہے, اور یہ ہے پارٹ, یہ جز ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہنا, فرض کیجئے میں ہوں اور میرا وزن ہے 80 kg. اگر میں یہ کہوں
کہ میرے اندر 1 کلو اللہ ہے، یعنی گاڈ از پارٹ آف مائی باڈی. 79 کلو میں ہوں، 1 کلو اللہ ہے. یہ نانسنس ہے، بکواس ہے، اور کیا ہے یہ. اب دوسری چیز سن لیجیے آپ کہ یہ جو ہے یہ جو 1 kg کون ہے؟ یہ اللہ ہے، نعوذ باللہ. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ یہ کل ہے، یہ اللہ ہے، اور یہ اس کا یہ جو 80 kg ہے یہ میں ہوں. یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، کیمرہ بھی اللہ ہے، ٹیبل بھی اللہ ہے، فلاں بھی ہے. ایوری تھنگ از گاڈ اینڈ گاڈ از ان ایوری تھنگ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ پہلے تو ان کو سمجھو نا، پہلے ہماری جو باتیں ہیں وہ بعد میں کریں گے ہم. پہلے یہ تو سمجھ لو پہلے وہ. ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کے اندر پوری کائنات ہے اور کائنات کے اندر ہر چیز ہے. ادھر دیکھو، اب غالب کہتا ہے قطرے میں دجلہ نہ دیکھے. قطرے میں دجلہ پہاڑ وہ ہے نا، دریائے دجلہ. اور جزء میں کل کھیل لڑکوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا. تو if you cannot see the totality in parts تو یہ بچوں کا کھیل ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ. اور عشرت، ادھر دیکھو دوسری جگہ غالب کہتا ہے عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. ہمارا ایک بیوقوف شاعر گزرا ہے، احمد ندیم قاسمی، کہتا ہے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. اب احمد ندیم قاسمی جا کے سمندر میں مل گیا ہوں، دریا جا کے سمندر میں مل گیا، دریا کا وجود ختم ہو گیا. اچھا اسی کا چیلا تھا، ابھی مر گیا، امجد اسلام امجد، اسی کا چیلا تھا، یہ بھی ایسی بکواس کر کے مرا ہے یہ. تو ذرا تم لوگوں کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، ابھی ہم پڑھیں گے پورا قرآن پڑھیں گے، ہم لوگ پورا دورہ کریں گے نا، تو وہاں یہاں فی الوقت یہاں لکھ لو جو تم یہاں لکھ لو سورۃ الزخرف آیت نمبر 15 لکھ لو. یہاں یہ لکھ لیا آپ نے، ایوری تھنگ از ان گاڈ اینڈ گاڈ از ان ایوری تھنگ، لکھ لیا نا. اس کے آگے ہی لکھ لو دو سی سورہ زخرف، الزخرف آیت نمبر 15. دیکھو اگر تم لوگ دیکھو، ایک بات بتاتا ہوں، کسی سے مروب نہیں ہونا. میں نے اپنے بارے میں کہا نا، اٹھا کے مجھے میری ہر بات اٹھا کے پھینک دو. اگر میں غلط کہوں میری ہر بات اٹھا کے پھینک دو. فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری نبی. اور سنو، میں تم لوگوں کو ایک چیز پڑھانا بھول گیا، ہمیشہ اپنے بچوں کو میں پڑھاتا ہوں. سنو ادھر دیکھو، رضیت باللہ ربا پڑھو میرے ساتھ، وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. اچھا دیکھو، ہم روزانہ یہ درس شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھیں گے، رضیت میں راضی ہوں، مطمئن ہوں، اسلام کو دین مان کر راضی ہوں. رضیت باللہ، اللہ کو رب مان کے راضی ہوں، بالاسلام دینا، اور بھی محمد النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر میں خوش ہوں، راضی ہوں، مطمئن ہوں. اور بالخصوص آپ شاعری پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، دوسرے مذاہب کو پڑھیں نا، یہ بار بار آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں. تمہاری موت جو ہے اسلام پہ آنی چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میں اپنے شاگردوں کو ہمیشہ یہ پڑھاتا ہوں، یہ پڑھا کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں تھے، سچے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے. رضی وبمحمد النبیہ، یہ بار بار پڑھو، کیونکہ ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے. کافر ہو جاؤ گے تم لوگ. حافظ قرآن بھی کافر ہو جائے گا. میں نے ایک وہ لطیفہ سنا دوں آپ لوگوں کو. میں کینیڈا گیا تو میرا بیٹا جو ہے اس نے کہا کہ بابا
ہم لوگ پارٹی ہے آج وہ گارڈن کے. جی 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 جائیے, پوچھیے مت, جائیے, جس کو جانا ہے جائے. یہ چھوٹے بچوں کی جماعت تھوڑی ہے یہ, لا اکراہ فی الدین, جو جانا ہے تو جائے, آئے بیٹھے. تو خیر ہم پارک میں گئے, باربیکیو وغیرہ وہاں تھا, تو ایک لڑکا چڈی میں آیا ہوا تھا, سمجھے, اور آ کے وہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, چڈی میں آ کے ایسے ٹانگ ڈال کے ٹیبل کے اوپر ایسے کھڑا ہو گیا چڈی میں. میں نے بیٹے کو کہا کہ یہ کون تمہارا دوست ہے, یہ کیوں بلایا ہے اس کو یہاں؟ تو میرا بیٹا ہنسنے لگا, کہتا ہے بابا آپ کو پتہ ہے وہ حافظ قرآن ہے. اچھا. اس کے بعد اس نے کہا, سنیے, میرا بیٹا کہتا ہے بٹ یو ہیو ٹو ٹاک ٹو ہم لائک اے نان مسلم, کیونکہ وہ ہتے سے اکھڑ گیا ہے, تو اب آپ کو اس کو غیر مسلم کی طرح بات کرنا پڑے گا, اسے اسلام کی دعوت دینی پڑے گی اس کو. تو ماں باپ نے حفظ کروا دیا, حفظ کر لیا اس نے. لیکن اچھا ایسے لڑکے بھی ہم نے دیکھے, حفظ کیا نا, وہ شیشہ پی رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, حافظ قرآن. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, چیلنج ہے. تم لوگوں کو ایک مہینہ رہو گے, اپنی ذمہ داری کو سمجھو, اپنے منصب کو سمجھو اپنے, کہ اللہ کی توحید لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہے, صحیح عقیدہ ڈالنا ہے, صحیح نظریات پیش کرنا ہے, کہ آخری رسول کون ہے, آخری کتاب کیا ہے. اصل چیز یہی ہے, آخری کتاب, آخری رسول, یہ یاد رکھ لو. چلیے آگے جائیے. سینٹ بینڈکٹ ایک اٹالین راہب تھا. اطالوی کا مطلب ہے اٹالین. ماں باپ کی محبت دل سے نہیں نکال سکا, چپکے سے جا کر ان سے مل آیا. خدا نے یہ سزا دی کہ آتے ہی مر گیا. اس کی تدفین کی تو زمین نے قبول نہیں کیا, بار بار لاش باہر آ جاتی. سینٹ بینڈکٹ نے اس کے سینے پہ تبرک رکھا, تب قبر نے اسے قبول کیا. 502 سے 505 تک ایک غار میں زندگی گزاری. 529 تک اس نے 13 خانقاہیں تعمیر کی. پھر وہ روم کی پہاڑی مونٹے کیسینو پر چڑھ کے گوشہ نشین ہو گیا. اس نے رہبانیت کے اصول مرتب کیے. آپ سن لیجئے, اب ABCD دی پرنسپلز آف موناسٹسزم, اس نے یہ کتاب لکھی. بینڈکٹ. جسٹینین, اچھا یہ 38 سال حکومت کی, یہ بادشاہ بھی تھا, سنیے, اور عیسائیت میں حکمران ولی تسلیم کیا جاتا ہے. جسٹینین ولی بھی تھا اور حکمران. اچھا سلویا, یہ 573. دیکھیے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لکھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر ہے, یہ ہم عصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے نا, یہ 573 کی ہے. یہ سلویا عمر بھر انگلیوں کے علاوہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پانی لگنے نہیں دیا اس نے. جزائر سسلی کی متوطن تھی. اس کا شوہر سینٹ گورڈین تھا. دونوں راہبانہ زندگی گزارنے کے لیے اٹلی کے مضافات میں چلے گئے. ان کے بیٹے گریگوری نے اپنے والدین کے گھر کو خانقاہ میں تبدیل کر دیا. اب سن لیجئے, یہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے نا, اب عیسائیوں کی دنیا داری 7ویں صدی عیسوی کے آغاز تک چرچ اور خانقاہوں میں بخشش کے لیے نذرانے کی رسم کا اجرا ہو گیا. اچھا ادھر دیکھیے, اگر گناہ معاف کرانا ہے نذرانہ دو, بخشش کے لیے نذرانہ. راہبوں کے قدم میں دنیا جو ہے بیٹھتی تھی. عوام ان کی ریاضتوں اور نسل کشی سے مرعوب تھے. نفس کشی ہے, دیکھیے نفس کشی, وہ نفس کشی. جعلی پیروں نے دنیا سمیٹنا شروع کر دیا. کلیساؤں میں کنفیشن, اعتراف گناہ کی رسم, اور یہ یہاں بدکاری شروع ہو گئی. اچھا وہ آتا تھا پیر صاحب کے پاس, آگے کہتا کہ سر وہ مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا ہوا؟ وہ جو
سسٹر تھی سسٹر سلویا، اس کے ساتھ رات میں وہ بدکاری کیا. اچھا کنفیشن کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے اعتراف گناہ کر لیا تو تمہیں معاف کرتا ہوں میں. تو لوگ آتے تھے اپنی گناہ بیان کرتے تھے اور پیر صاحب ان کو معاف کر دیتے تھے. تو یہ کنفیشن جو ہے یہ چرچ میں کنفیشن کی ایک بدعت شروع ہو گئی. اب آ جائیے سینٹ گریگوری. اچھا آپ کو پتہ ہے نا، لکھ لیجئے یہاں 610 میں اعلان نبوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 40 سال کی عمر ہے، اعلان نبوت. اور یہ 604 ہے. گریگوری دی گریٹ، پوپ گریگوری دی گریٹ. اچھا یہ گریگوری نے بینڈکٹ کی سوانح حیات لکھی. اچھا آپ دیکھیں گے، سن لیجیے، میں آپ کو پھر بتاؤں گا کبھی. آپ نے اگر کشف المحجوب پڑھی ہے یا آپ نے رسالہ قشیریہ پڑھا ہے، رسالہ قشیریہ، یا تذکرۃ الاولیاء جامی کی پڑھی ہے آپ نے، یہ سب یہی کرتے رہے. پرانے لوگوں کی سب کی وہ ہسٹری لکھتے رہے کہ یہ صاحب اتنے غار میں رہے، یہ 40 سال تک ایک وضو، عشاء کے وضو سے فجر تک نماز پڑھتے رہے. یہ سارے قصے آپ کو یہ ملے گے آپ کو سوانح عمری. اچھا 590 میں بادل ناخواستہ پوپ بنا دیا گیا، حالانکہ وہ ایک راہب تھا. مشہور کتاب مکالمہ ڈائلاگ کا یہ مصنف ہے. برطانیہ میں اپنی مشنری کو تبلیغ کے لیے روانہ کیا. سینٹ بینڈکٹ کے نظریات کا ترجمان تھا یہ گریگوری. اچھا یہ تو میں پڑھا چکا ہوں آپ کو یہ. اچھا پھر دوبارہ ذرا ایک مرتبہ یہ چارٹ کو دوبارہ دیکھ لیجئے. کل ہم نے یہ چارٹ پڑھا تھا 37A پر. دیکھیے اس کا عنوان کیا ہے؟ اسلام، مذاہب عالم، رہبانیت اور فلسفہ. یہ دیکھو جتنا پڑھا ہے نا ہم نے اب تک، جتنا پڑھا ہے اس کا یہاں خلاصہ یہاں آ گیا ہے. اوپر دیکھیے حضرت آدم ہے، بالکل نیچے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب حضرت آدم کے بعد نوح ہے، نوح کے بعد حضرت ابراہیم ہے. اور دیکھیے دوسری طرف ہندو مذہب ہے، وید، اپنیشد، رامائن، ویدان، بھگوت گیتا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں زرتشت اور حضرت موسیٰ. اور پھر بدھ مت، گوتم بدھ کا زمانہ 488 BC ہے. اب اس کے بعد اسی زمانے میں یہودیت ادھر تھی، یعنی مشرق میں انڈیا کے اندر بدھ مت تھا اور دوسری طرف اس طرف مڈل ایسٹ میں یہودیت آ گئی. اب اسی زمانے میں سنیے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گریک فلسفی کا زور ہو گیا، اور سقراط، پھر افلاطون، پھر اس کے بعد ارسطو، اور اس کے بعد زینو، یہ لوگ آ گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا دور شروع ہوتا ہے. درمیان میں حضرت عیسیٰ نظر آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا ہو رہا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا پہلے کیا ہو رہا ہے دیکھیے. اب سینٹ پال کی موت کب ہوئی ہے؟ قتل ہوا اس کا 67 میں ہوا. اچھا اور یہ سینٹ جان ہے جو بائبل کا ون آف دی، یہ دیکھو سینٹ جان کی بائبل، یہ بالکل الگ بائبل ہے، اس میں صرف فلسفہ ہے یہ سب. اچھا یہ پھر یہ اب وہاں فائلو جو ہے، یہ فائلو یہودی تھا اور یہ گریک فلسفی کو ملا رہا ہے کس سے؟ یہودیت سے. اس کے بعد یہ آگے عیسائیت پر رہبانیت کا حملہ شروع ہو گیا. اور اس کے بعد سینٹ بیسل جو ہے یہ ترک خواہشات کا معلم ہے کہ خواہشات کو چھوڑو. تمہارا دل کر رہا ہے علی شادی کرنے کا، کہتے ہیں میں نہیں کرتا. خواہش بہت ہے لیکن خواہش کو مارنا ضروری ہے. تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ آم کھانا، نہیں میں نہیں کھاتا آم. کیوں؟ خواہش کو مارنا ضروری ہے. یہ کس کا فلسفہ ہے؟ گوتم بدھ کا. وہی دیکھیے اسی سے لیا ہے نا، وہاں ایرو اوپر سے آ رہی ہے، دیکھیے آپ یہ بدھ مت سے یہ آ رہا ہے یہ بالکل. اور یہیں سے پھر سینٹ بیسل ہے اسی سے نیچے. اس کے بعد جسٹینین آ گیا، اور جسٹینین یہ حکمران بھی ہے اور یہ سب رواقیت کو ملا بھی رہا ہے. جی یہ جو شادی والا یہ ایرسٹوٹل کا بھی یہی تھا، وہ کہتا تھا کہ انسان کا جو
लगता है ना ये माता बहुत एक कीमती चीज़ है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए जिंदगी में एक दफ़ा बस। तो ये किधर से आया ये शादी ना करना? देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आप जितना पढ़ेंगे ना आप इसको मज़ीद डेवलप कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। मैंने कुछ इशारे दे दिए अपने महदूद इल्म के मुताबिक। आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने पहले ही दिन ही कहा था कि आपसे शायद मैं बहुत सारी चीज़ें सीख लूँ। चलिए जी, अब इधर देखिए आप राइट की तरफ, ये नियो प्लाटोनिज्म है और फिर ये मानी का अकीदा है। इन सब का मुरक्कब और माजून कौन पेश कर रहा है अचार बना के? ये सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन जो है मैंचिज्म और नियो प्लाटोनिज्म ये सब को, और फिर इसमें हिंदू मजहब और वेदांत वगैरह सब मिला के ये पेश कर रहा है। एरोस को देखते जाइए, एरोस को।